سال کے اندر بہت سارے ایسے مواسم رکھے ہیں جن میں متقی اپنے تقوی کی تجارت کو فروغ دیتے ہیں اور مومن اپنے ایمان کی تجارت کو بڑھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تجارتی موسم رمضان مبارک کا بھی آنے والا ہے۔ اس مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے اندر روزے رکھے۔ کیوں روزے رکھے؟ طبیعت کو اس بات پہ مائل کرنے کے لیے 15 شعبان تک روزے رکھنا کہ میں نے اس کے بعد یہ پریکٹس کرنے کے بعد رمضان مبارک میں داخل ہونا ہے، اور وہ اس خوشی کے ساتھ میں داخل ہوں، کسی قسم کی کوئی قلق اور بوجھ نہ ہو، اس راحت کے ساتھ میں اس مہینے میں داخل ہوں کہ یہ مجھ پہ فرض ہے، اور شاید کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہ ہوں گے جن لمحات میں نے روزہ رکھا ہوگا۔ قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھا جائے تو یہ گنتی کے چند اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ رکھا۔ فرشتوں کے پاس کیلکولیشن کا کتنا بڑا نظام ہے، وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ ذوالجلال روزے کا اجر کتنا دیں گے، اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں اپنی شان اور عظمت کے مطابق ہی۔ اس کی ایک جھلک حدیث نے بیان کی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ یہ روشن چہرے پڑھے لکھے ہیں، اگر 70 سال سفر کیا جائے 120 گھنٹے 120 میل کی رفتار سے بھی تو کتنا سفر بنے گا؟ ایک روزہ، اور وہ بھی نفلی روزہ اللہ کی راہ میں کوئی رکھتا ہے تو 70 سال میں جتنا سفر ہوتا ہے رب تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیں۔ اگر نفلی روزے کی یہ شان ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتا رہی ہے تو اللہ جلال نے اس فرض روزے کا انعام کتنا رکھا ہوگا۔ اس لیے جب صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ لیکن یہ رمضان پہلا رمضان نہیں ہے جو ہماری زندگی میں آئے گا، کتنے یہ مبارک مہینے آئے، لیکن ان مہینوں سے میں نے فائدہ کتنا لیا، اور میرا فائدہ لینے کے سامنے رکاوٹیں، ہرڈلز اور کتنی مشکلات آئیں، میں نے اس کو کبھی امیجن نہیں کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس ضمن میں آپ کی خدمت میں 5 گزارشیں رکھوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی مہینے میں ہیں، یہ 5 چیزیں آپ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ جلال کے ہاں پسندیدہ بن جائے تو آپ جب تک ان 5 چیزوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، کہ زندگی کے ایام گزرتے جا رہے ہیں، رمضان آتا بھی ہے اور مکمل بھی ہو جاتا ہے، آئندہ سال پھر آتا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت اور نعمت جاری و ساری ہے۔ سوال یہ ہے ماذا استفدنا من هذا الشهر الفضیل، اس فضیلت والے مبارک مہینے سے ہم نے فائدہ کیا لیا؟ اگر آپ زندگی کے لمحات کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے، جب تک آپ اپنی نیت کو خالص نہیں کرتے کہ میں نے رب کی رضا حاصل کرنا، مجھے اللہ ذوالجلال کی خوشنودی چاہیے، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس وقت تک بڑی سے بڑی عبادت بھی آپ بجا لاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ویٹیج اور وزن نہیں۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ ذوالجلال صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ دنیا کے اندر کاروبار کرنے والے 50-50 60-40 70-30 اپنی پسند کی ریشو رکھ کے کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب حساب کرتے ہیں ایک پیسہ نہیں چھوڑتے۔ عبادت اتنی حساس ہے کہ اگر 99% آپ نے اللہ کے لیے عبادت کی ہو اور 1% لوگوں کے لیے کہ لوگ بھی واہ واہ کریں، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، تو اللہ جلال قیامت کو فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، میں نے اپنے 99% بھی چھوڑے جس کے لیے تم نے 1% عبادت کی تھی، فلیطلب ثوابہ من عندی، آج بدلہ اسی سے جا کے لے لو۔
اس قدر خسارے کی بات ہے۔ اور جرجانی رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ اخلاص ہے کیا، وہ کہا کرتے تھے اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ ریلائبل کام وہ ہوتا ہے جس کے گواہ ہوں۔ اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے ریلائبل کام وہ ہے اس میں اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ یہ شعور جب انسان کو آتا ہے، بات کرتے وقت، عمل کرتے وقت، نیکی کرتے وقت، عمل صالح اختیار کرتے وقت، میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ مجھے تو رب کی رضا چاہیے، میرے مالک تو راضی ہو جانا، میرے مالک اپنی رضا کے لیے اسے خاص کر لینا۔ یہ شعور اگر بیدار ہو جائے تو اس سے قیمتی انسان روئے زمین پہ کوئی نہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ جہاد کتنا عظیم کام ہے۔ شریعت نے جو 2-3 باتیں بیان کی ہیں جن کا وزن میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات ذروۃ سنامہ الجہاد، یہ معمولی بات نہیں، اسلام کی کوہان اور بلندی اور چوٹی جہاد ہے۔ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس لیے فرمایا نا من لم یغزو ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق، جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی نیت ہے، اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو نفاق کی موت۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ صحابی نے سوال کیا تھا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، کوئی ہے اس کے برابر عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجدہ، نہیں، الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت الرجل يغزو يريد الاجر والذکر ما له، ایک شخص یہ عظیم کام بھی کرنا چاہتا ہے، اجر کا بھی طالب ہے، لیکن ساتھ اس چیز کی بھی تڑپ ہے، وہ ذکر، لوگ کہیں کیا بہادر ہے، بہادری کے تذکرے ہیں، ما له، اسے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا لا شیء له، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، والنکرہ تدل علی العموم، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور حدیث بیان کرتی ہے میدان جنگ میں بھی کافروں کی صف ہے، مومنوں کی صف، اگر کوئی وہاں بھی گر جاتا ہے اللہ اعلم بنیتہ، اس کی نیت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس سے میرے بھائی، میرے محترم، میرے معزز، میرے مکرم، میرے محتشم، اپنی نیت کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر وقت شعور کو بیدار رکھیں۔ عمر جیسے رضی اللہ عنہ وہ کیا کہا کرتے تھے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا، سنت کے مطابق یہ صالح عمل، واجعلہ لوجہک خالصا، اللہ اپنی رضا کے لیے اسے خالص بنا، ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، اللہ کسی کا حصہ نہ رکھنا۔ یہ شعور جب انسان کو نصیب ہو جائے، ایم اللہ، اللہ کی قسم، جو پھر عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے بندے کو وہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اسی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ جب ان کے بیٹے علی نے کہا ابا جان ایک بات تو بتائیے، جو صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں مٹھاس کیوں تھی؟ قال اتدری بما حل یا بنی، بیٹے جانتے ہو ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں اللہ نے حلاوت اور مٹھاس کیوں رکھی؟ کہا اس لیے تو پوچھ، قال لانہم ارادوا وجہ اللہ سبحانہ وتعالی، بیٹا جب وہ بات کرتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ذوالجلال نے مٹھاس اور حلاوت ان کی زبانوں پہ جاری کر۔ حمدون بن احمد جب کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے آپ کو اللہ نے بڑی دانش سے نوازا ہے، ما بال کلام السلف انفع من کلامنا، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی زبان سے نکلنے والی گفتگو میں اتنا نفع ہوتا، گفتگو تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ تو حمدون کہتے ہیں بتا دوں، کہا پوچھا تو اس لیے ہے کہ آپ بتائیں، کہا سنو لأنہم تکلموا
لعز الاسلام ولنجات النفوس ولرضا الرحمن. صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین جن کو سلف صالحین کہتے ہیں، وہ اس لیے بات کرتے تھے اسلام بلند ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ ذوالجلال کی رضا مل جائے. وَنَحْنُ نَتَكَلَّمْ لِعِزِّ النَّفْس وَلِطَلَبِ الدُّنْيَا وَلِرِضَى الْمَخْلُوق. اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کی عزت بنے نہ بنے، ہماری عزت بنے، دنیا مل جائے، اللہ کی رضا ملے نہ ملے، لوگ راضی ہونے چاہیے. جب گفتگو الگ ہے تو نتائج بھی تو الگ ہی ہوں. تو میں پھر کہنا چاہوں گا، اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑیے. وہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح راضی کرتا ہے کہ جو میری عقل اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی. یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ، جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اللہ نے بڑا فہم عطا کیا ہے، مخلص کی کوئی نشانی بتائیے جس کو ہم اختیار کر لیں. کب مخلص بنتا ہے؟ قال اذا صار خلقه كخلق الرضيع. مخلص اس وقت انسان بنتا ہے جب اس کا اخلاق دودھ پینے والے بچے جیسا ہو جائے. دودھ پینے والے بچے جیسا، 1.5 سالہ بچہ جب اس کو باپ اٹھاتا ہے، ماں اٹھاتی ہے، وہ اچھلتا بھی ہے، اسمائل پاس کرتا ہے. اس کو اگر باپ یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تب بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور اس کو اسی وقت کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت گندا ہے، پھر بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے اور اچھلتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی. اس کو صرف خوشی اس لیے ہے کہ میرے باپ نے اٹھایا. مخلص وہ ہوتا ہے ساری دنیا تعریف کرے وہ پھولتا نہیں ہے، ساری دنیا گالیاں دے وہ قبیلہ خاطر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا. اس کو غرض نہیں ہوتی کہ میری تعریف ہو، اس کو پریشانی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون. جو چاہتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے میں محفوظ ہو جاؤں، میرے بارے میں کوئی بات نہ کو کرے، یہ تو دیوانہ ہے. لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة. لوگ انہوں نے تو اللہ کو بھی 3 کہہ دیا، ایک نہیں اللہ 3. وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون. انہوں نے تو افضل الخلق، پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ دیوانہ. ہم کون ہیں؟ جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوتا، اخلاص کے راستے پہ انسان گامزن نہیں ہوتا. اخلاص کے بعد جو دوسری گزارش میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، آپ کی عمر بھلے 100 سال ہو جائے، آپ 100 سال کے اندر کوئی دن ضائع نہ کریں، ساری رات سجدے میں گزار دیں، جب تک سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا آپ کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ای مردود. دنیا کا قابل سے قابل ترین شخص، صالح سے صالح ترین شخص، بڑے سے بڑا عمل بھی اگر کرتا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، مردود ہے. بھلا کیوں مردود ہے؟ میرا یہ ایمان ہے اور مجھے امید واثق ہے کہ آپ کا بھی یہ ایمان ہے کہ روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اللہ نے بھیجی ہی نہیں. مخلوق میں سے وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اپنی بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اور اپنی اداؤں اور عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں. بلکہ جب تک ان کی بات کو حتمی بات، آخری بات، اٹل فیصلہ نہ سمجھا جائے، اس انسان کا ایمان اللہ کے ہاں کنسیڈر ہی نہیں ہوتا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. میرے محبوب تیرے رب کی قسم، اللہ اپنی قسم خود اٹھا رہے ہیں، مجھے میری کبریائی اور عظمت اور تقدس و جلالت کی قسم، جب تک میرے محبوب تیری بات کو حتمی بات نہ مان لیں، میں اپنی کبریائی کی قسم اٹھاتا ہوں میرے نزدیک وہ مومن ہی نہیں ہے. امام اہل سنت والجماعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے،
راوی کہتے ہیں میں نے کشتی میں ان کے ساتھ سفر کیا، میں نے سوچا کہ دعا کیا کرتے ہوں گے۔ میں نے پورے سفر میں صرف 2 دعائیں سنی، اللہم احینی علی الاسلام والسنہ، یا اللہ ایک تو اسلام پہ زندہ رکھنا اور ایک سنت کے مطابق عمل کی توفیق۔ السنہ کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کشتی بنائی، ایک شخص نے بنائی، کشتی والے بچ گئے، باقی سب ڈوب گئے۔ یہاں ٹائٹینک بنانے والے 100 سے زائد تھے، وہ سب کے سب کشتی سمیت ہی ڈوب گئے۔ یہ فرق ہے اللہ کے فیصلوں اور مخلوق کے تکبر میں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کون ٹھہر سکتا؟ جس طرح کشتی میں سوار ہونے والے بچے، باقی سب ڈوب گئے، سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہی بچیں گے، باقی سب کے سب اپنے زندگی کو خسارے میں ڈال دیں گے اور ان کے اعمال بھی ڈوب جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس کے بغیر تو عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور شاید یہی چکمہ دیا ہوا ہے شیطان نے، دیکھو فلاں کر رہا ہے نا، دیکھو فلاں نے کہا ہے نا، دیکھو کام کتنا اچھا ہے، دیکھو نیت کتنی اچھی ہے۔ نہ اللہ حضر جلال نیت کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ حضر جلال کام کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جس محبوب کو میں نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے، اس کی اداؤں کو یہ پسند کرتے ہیں کہ نہیں پسند۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لا يقبل القول الا بالعمل، کوئی قول عمل کے بغیر قبول نہیں، ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ، کوئی قول اور عمل قبول نہیں جب تک نیت خالص نہیں، ولا يقبل القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ، اور کوئی بھی قول، عمل اور نیت کنسیڈر نہیں ہوتی جب تک سنت کے مطابق نہ۔ سنت کے مطابق عمل کرنا یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو دیکھتے ہیں۔ میں صحیح مسلم کی ایک روایت کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس اشکال کو دور کرنے کے لیے جو بس اوقات انسان کو پریشان کرتا، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے 3 سوال کروں گا اس بات کو قریب کرنے کے لیے۔ صحابہ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی آیا؟ بولیے، ان جیسی نیت کسی کو نصیب ہوئی؟ اور ابھی آپ نے حدیث سنی کہ اگر نفلی روزہ رکھا جائے تو جہنم سے کتنا انسان دور ہو جائے گا ایک روزے کے بدلے؟ 70 سال کی مسافت۔ صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے حکم دیا روزہ چھوڑ دو، صحابہ نے روزہ چھوڑ دیا۔ کچھ صحابہ نے کہا ان عندنا نجدہ، ہمارے پاس طاقت ہے، اگر جہاد کی ضرورت بھی پڑی تو ہم جہاد کریں گے۔ انہیں روزہ نہیں چھوڑا، نیت بھی خالص ہے، ہیں بھی صحابہ، رکھا بھی روزہ ہوا ہے، تمنا یہ ہے کہ روزہ نبھانا۔ یا اس سے خوبصورت نیت ہو سکتی؟ فلما بلغ قراع الغمیم، جب قراع غمیم جگہ پہ پہنچے، فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ ان بعض الناس، کہ بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ گنہگار ہیں، یہ گنہگار ہیں جنہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابی ہو، کمال کی نیت ہو، روزہ ہو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، نیت بھی خالص ہے اور معمولی سی تاخیر ہوئی تو کیا کہا؟ گنہگار ہیں۔ اگر میں اور آپ جو بہت ناکارہ لوگ ہیں، اور ہماری نیتوں کا بھی کیا وزن ہوگا، اگر ہم کوئی کام کریں تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے جو سنت کے مخالف ہوگا؟ یہ شبہ بھی زائل ہونا چاہیے ذہن میں، فلاں تو بڑا قداور شخص ہے، اس کا تو بڑا ویٹیج ہے۔ دنیا کے ہر قداور شخص کو جمع کر لیا جائے، پوری کائنات کو، محمد مصطفیٰ کی ایک بات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص نے کہا کہ سیدنا ابو بکر یہ کہتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں۔ مقابلے میں کون ہے؟ وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا، میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کو میرا رب دے۔ لیکن اس ہستی کی بات بھی جب اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء
مجھے خوف آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ تو نبی کے مقابلے میں صدیق کی بات پیش کر رہے ہیں۔ دیانتداری سے بتائیے، پوری دنیا کے اسکالرز اور ڈاکٹر جمع ہو جائیں، صدیق کی کسی ایک بات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ افضل الامت بعد نبیہا ابو بکر، اس امت میں سب سے اعلیٰ جو ہے اللہ کے نبی کے بعد وہ سیدنا ابو بکر۔ اسی گزارش جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو میرے اور آپ کے عمل میں بس اوقات رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میرے بھائی، میرے محترم، میرے مکرم، کسی ملک کے دستور کی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ مسلمان کے لیے جو دستور ہے وہ اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن بھیجا ہے۔ دستور اور کانسٹیٹیوشن کی ایک ایک شق اور ایک ایک آرٹیکل جو ہے وہ دسیوں مسائل کا حل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت میری اور آپ کی زندگی کو رونق دے سکتی ہے، روشنی دے سکتی ہے۔ ہر روز جب تک میں اور آپ اس دستور کو پڑھتے نہیں ہیں تو زندگی کے اندر چارمنگ آتی نہیں، زندگی کے اندر سکون آتا ہی نہیں، زندگی بارونق بنتی نہیں۔ یہ اللہ نے رونق رکھی ہے زندگی کی تو ان تین چیزوں میں، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ان تین چیزوں کو جو نعمت سمجھتا ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ اللہ ذو الجلال اس بندے کو بھی دنیا کے لیے نعمت ہی بنا دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ 15 آیات رائے عمر کی ہوتی، اللہ اسے آیت بنا کے نازل کر دیا۔ کیا راز تھا؟ بیت اللہ میں تشریف لائے، کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، یہ مقام ابراہیم پہ اگر ہم نماز پڑھ لے تو۔ ابھی یہ بات کر کے فارغ ہوئے، جبریل امین آئے، یہ آیت لے کر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آیت نازل ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، آپ کے پاس نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، اگر آپ پردے کا حکم دے دے تو مومنوں کی ماؤں کو۔ ابھی آپ نے کچھ نہیں کہا کہ کیا وحی کے بغیر تو نہیں بولتے تھے؟ جبریل آئے اور پردے کی آیات لے کے آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا، كان اذا دخل البيت نشر المصحف قرأ فيه، صبح نماز پڑھاتے، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے، گھر داخل ہوتے، سب سے پہلا کام قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے، اس کی تلاوت کرتے، پھر دنیا کے دیگر امور کو دیکھتے۔ آج یہاں سفید بالوں والے مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کو عزت دے، ان کو برکت دے۔ ذرا ان سے پوچھئے گا، ان بزرگوں سے، کہ آج سے 30 سال پہلے ہندوستان پاکستان میں مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ کوئی مرد اور عورت کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا جب تک قرآن نہیں پڑھتا، اور زندگیوں میں برکت تھی۔ اور آج سوتے وقت بھی آخری کام یہ ہوتا ہے موبائل، اور اٹھتے وقت بھی پہلا کام یہ ہوتا ہے موبائل۔ کہاں سے تربیت آئے گی؟ قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیے۔ ہم اصل میں رمضانی مسلمان بننا پسند کرتے ہیں، ربانی مسلمان بننا پسند نہیں کرتے۔ ہمیں ربانی مسلمان بننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منہج بیان کیا ہے، اقرأ فی 40، زیادہ سے زیادہ 40 دن میں قرآن ختم ہونا چاہیے۔ اقرأ فی 30، صحابی نے کہا میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، کہا تو 30 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 25، 25 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 20، نہیں میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، کہا تو پھر 20 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 15، 15 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 10، اقرأ فی 7، یہ معمول تھا صحابہ کا۔ آپ 40 دن میں قرآن ختم کریں۔ اللہ ذو الجلال نے جو قرآن میں لذت رکھی ہے، یہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک آپ کو اس طرح سرشاری عطا کرے گی کہ دنیا کا کوئی کھانا آپ کو وہ لذت نہیں دے سکتا، کوئی خوشی آپ میں وہ سرشاری پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت سے آپ کو نصیب۔ اور یہ رمضان المبارک سے پہلے یہ 3 چیزیں آپ کے معمول بن جانا چاہیے۔ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، ہر روز نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، اور یہ وقت نکالا کرے کہ میں نے اللہ کے ذکر کے بعد درود بھی بھیجنا ہے اللہ کے رسول پر۔ یعنی کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دعا قبول ہونا تو بڑی دور کی بات، جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا آسمانوں تک پہنچتی ہی۔
ان اول الناس بھی اکثرهم علی صلاۃ، سب سے زیادہ قریب اللہ کے رسول کے وہ ہوگا قیامت کے دن جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا۔ چوتھی گزارش جو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، بینگ مسلم، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اخلاقی رویے اس قدر عالی ہونے چاہیے کہ کافر بھی ہمیں دیکھ کے اور ہمارے رویوں کو دیکھ کے مسلمان ہو۔ یہ بھولا ہوا سبق آخر میں اور آپ کا بھی یاد کریں۔ ایک وہ اخلاق تھا کہ کافر مسلمان ہوتے، ایک آج اخلاق ہے کہ ہمارے اندر برداشت ہی نہیں ہے۔ کسی بھائی نے بات کر دی تو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، احترام ختم ہو جاتا ہے، بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے۔ کہ ہم صحابہ کو ماننے والے نہیں ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی، وہ جلدی سے کہتے ہیں غلام کو جلدی سے اس کی خدمت میں کھانا پیش کیجیے، سفر سے آیا نا تو شاید تھوڑی سی ترشی آ گئی، جلدی سے اسے کھانا کھلا۔ اور وہ شرمندہ ہو رہا ہے کہ میں نے گالی دی اور یہ مجھے کھانا کھلا۔ ویسے سچ بتائیے گا، اگر آپ کو گالی دے تو آپ بھی کھانا کھلائیں گے؟ لگتا نہیں ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے گالی دی، وہ کچھ بولنا چاہے، کہا اگر تم بولے نا میں 100 گالیاں دوں گا۔ مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی گالیاں دو گے میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا۔ یہ ہے کمال تربیت۔ یحییٰ بن معاذ، ایک شخص نے انہیں برا کہا تو مسکرا دیے، ساتھی کہتے ہیں بزدل ہو، لم لم ترد علی، جواب دو انہیں۔ وہ پھر مسکرائے، کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذن، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے ہی دینا تھا تو میں نے دین کیوں پڑھا، میں نے علم کیوں سیکھا۔ یہ وہ اقدار ہیں مسلمانوں کی جو آج ختم ہو گئی، ان کو واپس لائیے۔ اس کے لیے رمضان کی ضرورت نہیں ہے، ہر مہینے میں اس کی ضرورت ہے۔ حسن بصری کے کیا ہی کہنے ہیں، ایک شخص نے بہت کچھ کہا، ان کو پتہ چلا، انہوں نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا لیا، اس کے گھر پہنچ گئے، کہتے ہیں ہذہ ہدیۃ منی لک، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے تو بہت سنائی ہے اور یہ تحفہ لے کے آئے۔ پوچھتا ہے ہدیہ ولکریش المناسبہ، مناسبت کیا ہے؟ نے کہا مجھے پتہ چلا کہ آپ نے بڑی کوشش کر کے مجھے نیکیاں دی، تو میں نے کہا جس نے بغیر کہیں مجھے نیکیاں دے دی تو چلو میں اس بھائی کا منہ میٹھا کروا دوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو گالی دے اور آپ جو ہے ایک برفی کا ڈبہ اسے دے دیں؟ یہ وہ اقدار ہے، یہ وہ تربیت ہے۔ 10 مبشرہ میں سے ہے عبد الرحمن ابن عوف، عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، اور ایک شخص کہتا ہے بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہوں۔ مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، میرے بھائی میرا صحیح تعارف تو نہیں کروایا ہے، لوگ تو بھولے ہوئے تھے۔ اور آج اگر کوئی ایسا کسی کو کہہ دے، لو جائے گا کہاں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کہا ہے؟ جی ہاں آپ کو کہا ہے، اور آپ ہی برداشت کرنے کے تیار ہو جاؤ۔ یہ ٹالریٹ کرنا، اس سے اللہ ذوالجلال انسان کو لیڈرشپ عطا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ صبر، یقین جس کو نصیب ہو جائے اللہ اسے قیادت اور لیڈرشپ عطا کرے۔ اگر آپ یہ کمال چاہتے ہیں تو اپنے اندر برداشت، اخلاق، اپنی زبان میں نرمی، کسی کو عزت دینا سیکھیے، کسی کے دامن کو خوشیوں سے لبریز کرنا سیکھیے، آپ کا دامن کبھی خالی نہیں رہے۔ آخری بات، میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، آپ سب لوگ سے تھکے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو 5ویں اور آخری بات یہ ہے، میرے بھائی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ میں توبہ اور دعا یہ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت معمول بنائیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ بات قریب کرنے کے لیے دیانت داری سے بتائیے، 1,24,000 پیغمبروں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کا مقام ہے؟ وہ فرماتے انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ،
میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. جس ہستی کا کوئی گناہ نہیں ہے وہ تو 100 مرتبہ استغفار کرے، تو مجھے اور آپ کو کتنے مرتبہ کرنا چاہیے؟ سوچئے، اس ہستی کا تو کوئی گناہ نہیں تھا. جس مجلس میں بیٹھتے اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کرتے، توبہ کرتے، 70 مرہ، 70 مرتبہ. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے اپنے کیے ہوئے شعور لا شعوری میں گناہ ان کی معافی مانگنے کے لیے شرمندہ ہو جانا، ندامت کے بعد استغفار کرنا، یہ عزم کرنا کہ میرے مالک میں آئندہ سے یہ کام نہیں کروں گا. اور 5ویں بات، برے لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اور موت کی غرغراہٹ سے پہلے یہ کام کرنا. اچھا سا وضو کر لیجئے، 2 رکعتیں پڑھ لیجئے دل لگا کر، کوئی سوچ پیدا نہ کیجئے 2 رکعتوں میں، اور بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیجئے. حدیث کے الفاظ ہیں، جب انسان کہتا ہے یا رب یا رب، تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں عالم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب. میرے فرشتوں، آج میرے اس بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے. میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اسے معاف کر دیا ہے. اور ساتھ کیا فرماتے ہیں، عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك. میرے بندے جو بھی تو نے کیا ہے، جو میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس معافی کے اثرات کیا ہوں گے؟ آپ کے جسم پہ جو بوجھ ہے گناہوں کا ختم ہوگا. آپ کو اللہ ذوالجلال وہ قلبی راحت اور سکون عطا کریں گے. بلکہ نہ چاہتے ہوئے جہالت کی وجہ سے جو گناہ ہوئے، جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے اور پھر عمل صالح کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تو اللہ نے ایک خوشخبری سنائی ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو توبہ کر لے، عمل صالح شروع کر دے، اللہ ذوالجلال فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اس کی 50-60 سال زندگی گناہوں میں گزری ہے، ایسی فونٹ لگاؤ کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دو. اللہ اس سے بھی نیکیاں بنا دیتا. اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ میرا مالک صرف معاف نہیں کرتا، ان نیکیوں، ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ 5 کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ابن عون، جب ان کے پاس ایک شخص آیا تو بڑا پریشان تھا. کہتے پریشان کیوں؟ کہتے پریشانی یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. کہا تو اللہ پہ اعتماد رکھو نا، تم سے تو دیہاتی اچھا. کہتے کون سا؟ تو دیہاتی نے جہنم کی آیات بھی سنی. بعد میں پوچھتا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد کس کے پاس جانا ہے؟ کہتے اللہ کے پاس. کہتے وہ جو رحمان اور رحیم ہے؟ کہتے ہاں. کہتے پھر خیر. دیہاتی کو یہ یقین آ گیا کہ رحمان رحیم رحم سے محروم نہیں کرے گا، تو تم کیوں پریشان ہو؟ کہتے بس پتہ نہیں کیا بنے گا. کہتے بس 2 سوال کروں. جب کبھی اکیلے ہوتے ہو تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں کبھی پڑھی ہے؟ کہا جی ہاں. کہتے جب کبھی تم سے گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کرتے ہو؟ کہتے جی ہاں. لا تحزن، پھر پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ ذوالجلال تجھے اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، جب کبھی اکیلے ہونا تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں جلدی کیا کرے. یہ جو خلوت کی عبادت ہے، یہ آپ کو اس قدر اللہ کا محبوب بنائے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور چلتے پھرتے یا اللہ معاف کر. وہ ایک شخص تھا نا، بعض سادہ لوگ ہوتے ہیں بڑا کچھ سمجھا جاتے ہیں، وہ بار بار کہتا تھا یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی. کسی نے پوچھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے میں اتنی مرتبہ کہتا ہوں، اگر میرے اللہ نے 1 مرتبہ کہہ دیا نا میں بھی راضی، تو میرا کام بن جانا ہے. اللہ ذوالجلال سے مانگا کریں. آپ کام پہ جاتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کر کے جائیں. اللہ ذوالجلال کا قرب
اور محبت اللہ سے طلب کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ نے پورا قرآن امت کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیا، آپ نے تمام کے تمام احکامات امت کو سکھا دیے۔ آپ کی زندگی میں 23 سال میں یہ مہینے بار بار آئے، 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، لیکن 23 سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک سال بھی صحابہ کو اکٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے نا وہ شب برات بھی ہے اور آج شب معراج بھی ہے، تو آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے چاہیے، آج آپ کو اتنے روزے رکھنے چاہیے صبح اٹھ کے، اور آپ کو یہ اعمال کرنے چاہیے۔ امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ بات وہی ہے کہ سوچنے والا آج بھی سوچتا ہے اور لاجک بھی یہ پیش کرتا ہے، نیکی ہے نا۔ اصل میں نیکی وہ ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کر دی۔ نیکی وہ ہے جو محمد کریم نے پیش کر دی ہے، سمجھا دیا ہے۔ جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ نیکی نہیں بن سکتی، کیونکہ نیکی کا معیار اور پیمانہ ہی دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک بھائی محترم معزز مکرم اٹھتا ہے، دیکھیں جی قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے برکت والی رات میں قرآن اتارا ہے، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ میرے معزز، میرے محتشم، قرآن کی آیت تو آپ نے صحیح پڑھی ہے، جو مفہوم آپ نکالنے جا رہے ہیں کسی صحابی کو بھی سمجھ آیا؟ 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے اور آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا الا هل قد بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنے رب کو بھی گواہ بنایا، اللہم اشہد فانی قد بلغت، اللہ گواہ رہنا میں نے سارا دین پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین سارا پہنچا دیا۔ اگر تو اس دین کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو یہ رخ دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے وہ کرنا ہے، تو پھر تو ماننا چاہیے۔ جو مانتا نہیں وہ تو مجرم بنے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن جس چیز کو دین نے پیش نہیں کیا اس کو اپنی تجرباتی زندگی کو دلیل بنا کر کے میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے، میرے فلاں نے یہ کہا ہے، میرے علان نے یہ کہا ہے، اور یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ جس کتاب کا تذکرہ جو ہے کرتے وقت بھی سوچنا پڑتا ہے، اس کو کتاب حدیث کی کہیں، تاریخ کی کہیں، وجدان کی کہیں، حکمت کی کہیں، کیا کہیں، تو یہ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو راہ راست سے دور رکھے گا جو قرآن و سنت سے اعراض کرتے ہوئے کسی اور چیز کو پیمانہ بناتا ہے۔ اب قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ اب ان تینوں چیزوں کو جمع کیجیے۔ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا جو برکت والی رات ہے، جو رمضان میں ہوتی ہے۔ وہاں اگر یہ مفہوم نکال لیا جائے کہ آج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتریں گے، نزول فرمائیں گے، اور جو جو جاگرا ہوا اس کو برات مل جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ الى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، اللہ ذوالجلال تو ہر رات جب تہائی حصہ رات کا رہ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرما۔ صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ ذوالجلال ہر رات نزول فرماتے ہیں۔ میں نے صرف اشارہ کرنا چاہا ہے، حدث ولا حرج، اس طرح کے اعمال، اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کی من گھڑت قصے امت کے اندر عام ہو گئے، نہیں عام ہوئی تو سنت عام نہیں۔ اور سچ کہا کرتے تھے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آپ سنت کو زندہ کریں گے بدعات ختم ہو، جب آپ بدعات کو زندہ کریں گے ایک نئی چیز پیدا کریں گے، اس کا اثر ہمیشہ یہ ہوگا لوگ سنتوں سے اعراض کریں گے۔